شکل و صورت اور جسامت سے میں خوبصورت لڑکی تھی، لیکن پچھلے 5 سال سے میں بے اولاد تھی۔ مجھے بالکل حمل نہیں ہو پاتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں نے بہت علاج کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک شام دیور نے میری حالت دیکھی اور یہ کہا، بھابھی کچھ راتیں میرے نام کر دیں، حاملہ ہو جائیں گی۔ میں مجبور تھی۔ ایک شام اس کے ساتھ چھت پر گئی، لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ڈر گئی۔ اس وقت میری عمر 18 سال سے کچھ کم تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس وقت میرا جسم دبلا پتلا نہیں تھا، صحت مند جسامت تھی۔ جب رشتے آنے لگے تو سب نے تعریف کی۔ میری ہر کسی نے میری خوبصورتی کی داد دی، پسند کیا، مگر والدین چاہتے تھے شادی اچھے خاندان میں ہو جائے۔ جلد بازی میں غلط رشتہ کر کے پچھتانے سے بہتر ہے تھوڑی دیر سے شادی ہو مگر اچھے گھر میں ہو۔ آخر ایک دن والد کو ایک خاندان پسند آ گیا۔ اس خاندان نے بھی مجھے بہت پسند کیا اور ہاں کر دی۔ لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تو وہ بس ٹھیک تھا، مگر اس کی ملازمت اچھی تھی، یہی بات اہم تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ امی نے کہا کہ ان کا رشتہ چھوٹے بھائی کو دے دو، لیکن والد نے کہا وہ بے روزگار ہے، ذمہ داری بڑے پر ہے، رشتہ بھی صرف بڑے بھائی کے لیے ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری اور شوہر کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ والد کا کہنا تھا کاروباری شخص سے رشتہ کرنا بہتر ہے کیونکہ وہ مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور خوشحال ہے۔ تنخواہ دار کی زندگی مشکل ہوتی ہے، آمدنی محدود ہوتی ہے۔ ماں نے پہلے ہی میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر شادی دیور سے ہوتی تو بہتر ہوتا، وہ خوبصورت ہے۔ پہلے میں بھی سوچنے لگی کہ شوہر شاید پسند نہ آئے، لیکن امی نے سمجھایا کہ مرد کی دولت اہم ہوتی ہے۔ جب شوہر ضروریات پوری کرے گا تو وہ خوبصورت لگے گا۔ میرے دیور کا نام نعمان تھا اور شوہر کا نام رضوان تھا۔ ہم اس رشتے سے بہت خوش تھے اور شادی ہو گئی۔ میں نئے گھر چلی گئی، سب نے کہا دلہن بہت پیاری ہے۔ میری ساس نے اگلے ہی دن کہنا شروع کر دیا، یہ اتنی کمال کی خوبصورت بہو لائی ہوں، پوتے پوتیاں ہو جائیں تو میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسا کہتی تھی۔ رضوان کے بچوں کا سب کو بہت انتظار تھا۔ لگتا تھا جب انسان عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے، اولاد کو دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس بات پر شرما جاتی تھی مگر سمجھ نہیں آتی تھی آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، اولاد نہ ہوئی تھی۔ ابتدا میں ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا بھی نہیں، مگر پھر ساس نے کہا میرا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔ اس وقت جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے یہ کہا دونوں کا چیک اپ ہوگا۔ یہ بات رضوان کو بری لگی، لیکن وہ ڈاکٹر کے سامنے خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد شوہر نے کہا یہ سب بے وجہ تھا، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اگر ہے تو میرے اندر ہے۔ میں سوچنے لگی کہ مرد ہمیشہ یہی سوچتے ہیں، یہ عادت ہے، حالانکہ مجھے معلوم تھا اولاد کے مسائل مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا شوہر بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ میرے اندر ہے، مگر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر نے تو کوئی بات بری خبر نہیں دی تھی، مجھے میرے لیے یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی۔ الزام مجھ پر آیا، میں نے سوچا واپسی پر شوہر سے کہوں گی کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں، مگر رضوان نے میری بات نہیں مانی اور گھر پہنچ کر سب بتا دیا۔ وہاں کو ڈاکٹر کی بات جوں کہ توں بتا دی، اس نے یہاں تک یہ بھی بتا دیا کہ مسئلہ بڑا نہیں ہے، علاج سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا، لیکن میری ساس نے فوراً کہا کہ مسئلہ اسی میں ہے، اب اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہی کہہ دیا انہوں نے۔ ساس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور شوہر بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا علاج کروائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ساس نے یہ کہہ دیا کہ علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، بے اولاد کا علاج مہنگا ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ کہا میں کمرے میں جا کر رونے لگی، دل بہت اداس تھا۔ اب میرے شوہر کو بھی احساس ہو گیا کہ بات بڑھ گئی ہے، وہ شرمندہ تھے اور بولے فکر نہ کرو، علاج کروائیں گے، مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، خاموش رہی۔ ان دنوں میرا دیور نعمان پڑھائی کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا، گھر میں کوئی بھی میری حمایت نہیں کرتا تھا۔ اس وقت میری ساس کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ مجھے بچوں کی بہت خواہش تھی، لیکن میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے بچے ہو جائیں، یہی سوچتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری خوبصورتی سب معاملہ ٹھیک کر دے گی، لیکن اب تو میری خوبصورتی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اس وقت سب کا دھیان صرف اس بات پر تھا کہ کب اولاد پیدا کروں گی۔ رشتہ دار بھی یہی سوال کرتے تھے، ہر کوئی یہی پوچھتا تھا، حتیٰ کہ میرے والدین نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہیں میرا حال ان لوگوں جیسا نہ ہو جائے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر کہتے تھے کہ حالات نہ بہت خراب ہیں نہ بہت اچھے، لیکن دوائیوں سے علاج ہو سکتا ہے، یہ امید دلاتی تھی۔ تاہم اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور علاج چھوڑ دیتے ہیں، پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اور موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔
ابھی میں جوان تھی اور علاج کروانے کا وقت تھا میرے پاس۔ میں نے جگہ جگہ پیر و فقیروں کے دروازے دیکھے اور گئی، جس نے بھی کوئی طریقہ بتایا میں نے اسے آزما لیا۔ فوراً جس نے کہا فلاں جگہ کرواؤ، بچہ ہو جائے گا، مان لیا، کیونکہ بچہ پیدا کرنا میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ وقت یوں گزر رہا تھا جیسے ہاتھوں سے ریت پھسلتی ہے۔ اب تو میرا دیور بھی تعلیم مکمل کر کے واپس آ چکا تھا۔ جب اسے حالات کا علم ہوا تو وہ پہلا شخص تھا جس نے تسلی دی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، امی کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ بری نہیں ہے، ان کی اپنی ساس نے ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس لیے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ میرا شوہر بھی اب بہت بدل چکا تھا۔ اس وقت وہ مجھ سے پہلے کی طرح پیار سے بات نہیں کرتا تھا۔ جب میں کوئی چیز مانگتی تو وہ لا کر نہیں دیتا تھا، اور جب خرچہ مانگتی تھی تو کہتا تھا تمہارا کون سا خرچہ ہے، اگر بچے ہوتے تو میں تمہیں زیادہ خرچہ دے دیتا، لیکن اب جتنا مل رہا ہے وہی کافی ہے، کہتا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہتی تھی۔ ہمیشہ ایک دن ہماری بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ اس دن لڑائی کی آوازیں باہر تک سنائی دینے لگی۔ اس وقت دیور کا کمرہ ہمارے کمرے کے سامنے تھا، سب سن لیا۔ اگلے دن وہ آیا اور کہنے لگا بھابی، میں نے سنا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ میں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ لڑائی کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اس وقت، کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی لڑائی تھی، پہلے کبھی نہیں ہوئی، پہلے کبھی ہم نے ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میرے دیور نے کہا کہ وہ میرے لیے چیز لایا ہے، اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے چوری کر کے لایا ہو۔ اس نے کہا چھپ کر چھت پر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہنچی تو اس نے مجھے ایک تعویذ دیا۔ فوراً کہا یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا تعویذ ہے، اس کو پہنو۔ جس عورت نے بھی اسے پہنا ہے وہ ایک ماہ میں حاملہ ہو گئی۔ میں نے کہا میں پہلے بھی کئی تعویذ پہن چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ بھی کر کے دیکھو، جب اتنا کچھ کر لیا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ بڑی مشکل سے لے کر آیا ہوں اور ساری رقم خرچ کر دی ہے۔ میں نے وہ تعویذ گلے میں پہن لیا، لیکن اس نے کہا اور کام بھی ہے۔ میں نے پوچھا کون سا کام ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بتا سکتا، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کاغذ پر لکھا ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اس نے مجھے کاغذ کا ٹکڑا دیا اور چلا گیا وہاں سے۔ کاغذ پر لکھا تھا شوہر سے دور رہنا، یہ لکھا تھا۔ میں تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی، لیکن سوچا اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر شوہر سے دور رہنا ہے تو اولاد کیسے ہوگی؟ خیر مجھے یہ سب عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی پہن لیا۔ ان دنوں شوہر سے دور رہنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ ہم پہلے ہی لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور رہتے تھے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ تلخی رہتی تھی۔ اکثر میری ساس ہر دوسرے تیسرے دن میرے شوہر سے بات کرتی تھی کہ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، لیکن شوہر تیار نہیں تھے۔ وہ کہتا تھا میں ایک بیوی سے تنگ ہوں، دوسری نہیں لا سکتا۔ 10-15 دن گزر گئے اور اس دوران طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے ہر وقت کمزوری محسوس ہوتی گئی اور میں دن رات روتی رہتی۔ ساس کہتی تھی یہ کسی کام کی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں پیدا کر سکتی، کم از کم گھر کی کام ہی کر لے، لیکن یہ تو سوتی رہتی ہے۔ میں خود بھی پریشان تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، مجھے چکر آنے لگے اور میں سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ میری ساس نے کہا اس نے کوئی الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، میرے کمرے میں لے جاؤ اور جوس وغیرہ پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میرا دیور نعمان جو گھر میں موجود تھا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا ٹیسٹ کیا اور وہیں پر میرا شوہر بھی آ گیا، کیونکہ میری ساس نے میرے شوہر کو بتا دیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی تھی۔ نعمان پریشان ہو کر لے گیا ہے۔ جب ڈاکٹر نے خبر دی کہ میں ماں بننے والی ہوں، سب حیران رہ گئے۔ میرا دیور اور شوہر دونوں وہاں موجود تھے، میں بھی حیران رہ گئی۔ دیور تو خوشی سے ناچنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ خوش نہیں ہیں؟ لیکن میرا شوہر عجیب سی شکل بنا کر کھڑا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم راستے سے مٹھائی بھی لے آئے، ساس بھی خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن میرے شوہر کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ زبردستی ہنس رہا ہو۔ میں نے پہلے شکر کے نفل پڑھے، محلے میں مٹھائی بانٹی، فوراً ساس نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا، بلائیں اتاری اور نظر بھی اتاری۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اچھا سا جوڑا پہنا، لپسٹک لگائی، تیار ہو گئی۔ میرے دیور نے مجھے دیکھا اور کہا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ ویسے بھی بہت پیاری لگتی ہیں، تعویذ نے جادو کر دیا ہے، آپ نے میری زندگی بدل دی، میں کبھی بھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا شفا اللہ دیتا ہے، شاید آپ کے نصیب میں یہیں سے لکھی تھی۔
میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ اسی طرح خوش رہیں۔ 1-2 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میرے شوہر خاموش ہو چکے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، نہ ہی بچے کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ گھر میں پورے دن بچے کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ میری ساس نے تو ابھی سے تیاریاں شروع کر دی تھی اس وقت، لیکن میرا شوہر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری بھی دی کہ 2 بچے ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہو گئے۔ 5 سال کے بعد 2 بچے ہونا بھی اللہ کی طرف سے صلہ تھا۔ سب خوش تھے، لیکن ایک دن میں نے شوہر سے کہا، یہ آپ خوش نہیں لگ رہے۔ اس نے جواب دیا، کس بات پر خوش ہوں؟ بس ٹھیک ہے، بچے آ جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ سنیں، جب بچے نہیں آ رہے تھے تو آپ نے مجھے باتیں سنا رہے تھے، اب بچے آ رہے ہیں اور آپ بھی خوش نہیں۔ اس طرح وقت گزارنے لگا اور میں نے خیال بچوں کی طرح لگا لیا۔ میری ساس میرے ساتھ بچوں کی باتیں کرتی تھی، دیور بھی خوش تھا، لیکن ایک دن وہ آدھی رات کو بیمار ہو گیا۔ اچانک اس کی طبیعت بہت خراب تھی، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، اسے ٹینشن ہے۔ ہم نے کہا، اسے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ آج کل میری ساس اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے، وہ چپ رہنے لگا تھا۔ جیسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا رویہ بھی میرے شوہر جیسا ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ بھی بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا تھا، بات بدل لیتا تھا، بچے کی بات کرتے تو موضوع بدل لیتا تھا اور اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں، اور اگر اپنی ساس سے بات کرتی تو وہ کہتی الزام لگا رہی ہو۔ وہ کہتی جب عورت کے بچے ہونے والے ہوتے ہیں تو وہم ہوتے ہیں، وہ زیادہ سوچنے لگتی ہے، اس لیے مجھے سوچنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے بھی یہ خبر سنا دی کہ دونوں بیٹے ہی ہیں۔ میں اب گھر میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی ملکہ ہو جو 2 شہزادے پیدا کرنے والی ہو۔ یہ بات سب جانتے تھے۔ میری ساس نے خوشخبری پہلے میرے تمام خاندان کو بتا دی تھی اور سب لوگ مجھ پر رشک کر رہے تھے۔ اس وقت 5 سال تک اولاد کے عدم موجودگی کے بعد 2 بیٹے ہونے والے تھے۔ بس لوگوں کی قدرتی طور پر بیٹے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن میں بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنے والوں کو جاہل مانتی ہوں۔ میرے 2 بیٹے ہونے کی خوشی کے باوجود طبیعت خراب رہی، لیکن میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا۔ ان دنوں میں اس نے ایک عورت کو بھی مقرر کر دیا تھا میری مالش کے لیے۔ میرا شوہر اس وقت مجھ سے دور رہنے لگا تھا اس وجہ سے، کیونکہ رات کو بھی طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ اکثر اب میری ساس بھی پریشان تھی۔ اس نے شوہر سے پوچھا، وجہ کیوں؟ اس نے منہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں، ہمارے خاندان کو وارث سے نوازا ہے، اس لیے اچھے سے بات کرو۔ خیر ڈیلیوری کا وقت آیا، سب کچھ صحیح رہا۔ اس دن اللہ نے مجھے 2 پیارے اور صحت مند بیٹے دیے۔ میں بھی ٹھیک تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا، مگر میرا شوہر بچوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا اس وقت، اور یہ بات میری ساس کے علم میں بھی آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ شوہر کا رویہ عجیب ہو گیا ہے، جب سے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تب سے بدل گیا ہے، لیکن میرا دیور ضرورت سے زیادہ خوش تھا۔ بچوں کے نام رکھے گا، ساس نے بھی اسے اجازت دے دی، گھٹی بھی لگائے گا اور شہد دے گا تاکہ وہ اس کی طرح بنے، اور وہ اتنا خوش تھا جیسے اس کے بچے ہوں۔ میرے شوہر کی حالت عجیب تھی۔ ساس نے کہا، شاید جادو کیا ہے، کیونکہ بچے دیکھ کر بھی اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس وقت 5 سال کے بعد اللہ نے ہمیں بچوں سے نوازا۔ ساس نے بتایا، رضوان کو بچوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے پوچھا، تو ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک رات میری آنکھ کھل گئی اور باہر شور مچ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرا شوہر کمرے میں موجود تھا اور جب میں باہر گئی تو میرا شوہر اور دیور وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے کہا، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری ساس نے کہا، ان دونوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہوں نے تو آج تک ایک دوسرے سے کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں کیا، لیکن پھر آج جانے کیا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ زمین نکل گئی پیروں تلے، کیونکہ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ میں بچے لے کر نکل جاؤں، میں اب تمہیں مزید ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ بات کہہ دی، پھر شوہر نے مجھے ایسا راز بتایا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ میرے شوہر نے کہا، جب میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا تو جان بوجھ کر اپنے دوست بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ دراصل میری رپورٹ خراب تھی اور میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن اس نے جھوٹ بولا کہ میری رپورٹ بالکل ٹھیک ہے اور تمہاری خراب ہے۔ اس لیے میں مطمئن تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا بچے نہیں ہونے والے ہیں۔ سارا الزام تم پر ڈالا گیا اور سب لوگ تمہیں باتیں سنا رہے تھے۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا، لیکن جب تم نے خبر سنا دی، حالانکہ میں باپ ہی نہیں بن سکتا تھا، یہ بات ماں کو بھی نہیں پتہ، لیکن میرے بھائی کو معلوم تھا کہ یہ بچے اس کے ہیں۔ یہ تعویذ تمہیں دیا گیا ہے، وہ کوئی تعویذ نہیں تھا، وہ دوا تھی، نیند کی دوا تھی، جس کی ہلکی خوشبو سے تم بے ہوش ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے بھائی نے کیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے، اسے پچھتاوا ہو رہا ہے، لیکن اس نے یہ سب خوشی کے لیے کیا تھا۔ اب میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات سامنے آ جاتی۔ مجھے اپنے عمل پر افسوس ہے، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں اور تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میں حیران رہ گئی۔ میری ساس کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا، زندگی برباد ہو گئی تھی، لیکن 7 مہینے بعد میری ساس اور سسر گھر آئے اور کہا وہ میری شادی نعمان سے کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں رہ سکتا، نعمان میرے اور بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ شرمندہ ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین نے مجھے سمجھایا
اس وقت اگرچہ اس نے پہلے غلط طریقے سے کام لیا لیکن اب جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا، لیکن میرے والدین نے میری شادی نعمان سے کر دیا۔ ہر کار نعمان آج بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔